خبروں میں شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ کراچی وزیر بلدیات سندھ و چیئرمین گورننگ باڈی ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سعید غنی کی زیر صدارت گورننگ باڈی کے اجلاس میں سال 2023-2024 کے بجٹ کے ساتھ 2024-2025 کے بجٹ کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں گزشتہ گورننگ باڈی کے اجلاس کی منٹس کی منظوری دی گئی، تاہم اس کے منٹس کی مکمل پروگریسو رپورٹ آج کی گورننگ باڈی کے اجلاس کے منٹس کے ساتھ پیش کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔ اجلاس میں کراچی پریس کلب کے صحافیوں کو نیو ملیر اور 63 ٹاؤن میں دیے جانے والے پلاٹس کی 20% ادائیگی ممبران سے جبکہ 80% ادائیگی سندھ حکومت کی جانب سے کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کو سمری بھیجنے کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس چیئرمین گورننگ باڈی و صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سید خالد حیدر شاہ، ایڈیشنل کمشنر سید غضنفر علی شاہ، چیف انجینئر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن آفتاب چانڈیو، DGMDA نجم الدین سہتو، ڈائریکٹر فائنانس وقاص علی سومرو، ڈائریکٹر لینڈ محمد فاروق بگٹی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر سراج نذیر، ایگزیکٹو انجینئر نیو ملیر ذیشان، 63 ٹاؤن محمد عارف، ڈپٹی سیکرٹری کامران خان و دیگر شریک تھے۔ اجلاس میں گزشتہ گورننگ باڈی کے اجلاس کے منٹس کی منظوری دی گئی، تاہم کہا گیا کہ اس اجلاس کے منٹس کے ساتھ گزشتہ گورننگ باڈی کے اجلاس کے منٹس کی پروگریسو رپورٹ آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ چونکہ گزشتہ گورننگ باڈی کے اجلاس میں ہم میں سے کوئی بھی ممبر سوائے واٹر بورڈ کے MD کے اس اجلاس میں موجود نہیں تھا اور MD واٹر بورڈ صلاح الدین آج بھی یہاں موجود نہیں، تاہم اس منٹس پر اس وقت کے ممبران کے دستخط موجود ہیں، اس لیے اس کو منظور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں نیو ملیر ہاؤسنگ پروجیکٹ اور 63 ٹاؤن میں تاحل کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی فراہمی نہ ہونے اور اس سلسلے میں اب تک کیے جانے والے اقدامات سے DG نے آگاہ کیا اور اجازت طلب کی کہ گورننگ باڈی انہیں اس بات کی اجازت دے جس پر صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ بجلی کی فراہمی ڈیولپمنٹ کے کاموں کا ہی حصہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو گورننگ باڈی سے منظوری کی کوئی ضرورت نہیں، تاہم DGMDA چاہتے ہیں کہ گورننگ باڈی سے منظوری لی جائے تو وہ تمام ممبران کی رائے سے اس کی منظوری دی جا رہی ہے۔ اجلاس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے 19 کروڑ روپے کی ادائیگی کے باوجود تاحال 63 ٹاؤن میں بلک واٹر سپلائی کی عدم فراہمی اور واٹر بورڈ کی جانب سے MDA پر 42 کروڑ سے زائد کے واجبات پر صوبائی وزیر نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر واٹر بورڈ کے ساتھ مل کر اس معاملے کو حل کرنے اور جن کے واجبات واٹر بورڈ تقاضا کر رہا ہے اس کی مکمل رپورٹ آئندہ گورننگ باڈی میں پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ساتھ ہی صوبائی وزیر نے واٹر بورڈ کے MD کے متبادل آئے چیف انجینئر آفتاب چانڈیو کو بھی ہدایت دی کہ وہ اس معاملے کو صاف و شفاف انداز میں دیکھیں اور پانی کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ سعید غنی نے کہا کہ ہمیں اس معاملے پر شدید تحفظات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایجنڈے کو شامل کر کے گورننگ باڈی کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں سالانہ بجٹ 2023-2024 اور 2024 اور 2025 کی منظوری دی گئی اور اس میں اخراجات کے تخمینہ کو کم سے کم کرنے اور ترقیاتی کاموں کو ترجیح دینے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں نیو ملیر ہاؤسنگ اسکیم 1 بلاک 12 اور 63 ٹاؤن سیکٹر 22 اور 23 میں کراچی صحافیوں کو دیے جانے والے پلاٹس پر آڈیٹر جنرل کے اعتراضات اور ان پلاٹس کی 80% ادائیگی سندھ حکومت کے تحت کرنے کے حوالے سے صوبائی وزیر سعید غنی نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سندھ سید خالد حیدر شاہ کو ہدایت دی کہ وہ اس سلسلے میں ایک خط وزیر اعلیٰ سندھ کو سندھ کابینہ کے حوالے سے لکھیں اور اس میں کہیں کہ سندھ کی حکومت ہمیشہ اپنے صوبے کے صحافیوں کو پلاٹس دیتی آئی ہے اور ہم نے ماضی میں بھی LDA میں یہ پلاٹس دیے ہیں، تاہم یہ پلاٹس ہم مفت یا کم قیمت پر نہیں بلکہ پوری قیمت پر دیتے ہیں، جس میں 20% صحافیوں سے اور باقی ماندہ 80% سندھ حکومت محکمہ کو ادا کرتی ہے۔ اس سلسلے میں سندھ کابینہ سے صحافیوں کے MD
اے میں پلاٹس کی 80% ادائیگی کی درخواست کی جاتی ہے۔ اجلاس میں پلاٹس کی پری ٹرانسفر فیس کے اضافے کی درخواست کو مکمل دیگر محکموں سے اسٹڈی کے بعد آئندہ اجلاس میں لانے تک مؤخر کر دیا گیا۔ اجلاس میں شاہ لطیف ٹاؤن میں ٹرانزیکشن آف جینین الٹرنیٹ فائلز ٹرانسفر کی اجازت کو گورننگ باڈی نے نامنظور کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اس حوالے سے ایک مضبوط میکانزم بنا کر پیش کیا جائے جس سے اس کے اصل الاٹیز کو فائدہ ہو۔ اجلاس میں رفاہی پلاٹس کی پالیسی کو 2017 میں بنائی گئی۔ اس سلسلے میں کمیٹی کی سفارشات پر کام کر کے اس کی رپورٹ آئندہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت دے دی گئی۔